جی ناظرین السلام علیکم. آج 5 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے. کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا کامنٹ کریں اور زیادہ خبریں آپ تک پہنچ جائیں. تو 5 موضوعات بہت اہم ہیں. ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جلد از جلد ویڈیو آپ تک پہنچے. پہلا موضوع ہے جی مولانا فضل الرحمان کی پیشکش. مولانا فضل الرحمان نے پیشکش کر دی ہے جی کہ اگر افغانستان میں رہ جانے سے دہشت گردی کے معاملات حل ہو سکتے ہیں تو میں اس میں مددگار ہو سکتا ہوں. نواز شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ معاملے کا حل نواز شریف کے پاس پوشیدہ ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ بھائی میرے استعفے سے اگر دہشت گردی کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ معاملات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایک دن میں 4 دھماکے ہو رہے ہیں پاکستان میں اور معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں, سیکیورٹی کے اہلکار مارے جا رہے ہیں. تو یہ جو فتنۃ الخارج ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے اس کا حل کیا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. سولر والے صارفین کے لیے زندگی عذاب کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت, اور اس کے حوالے سے جو نئی پالیسی آئی ہے وہ سولر کو کتنا ڈسکریج کر رہی ہے, اس پر بات کریں گے. اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے مولانا طارق جمیل کے انٹرویو کی جو ارشاد بھٹی صاحب نے کیا, اس انٹرویو کی کیا خاص باتیں تھیں. سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی پیشکش کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کمال پیشکش کی ہے. مولانا فضل الرحمان اصل میں تو اس حکومت سے بھی خوش نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں ان کا حق مارا گیا, کے پی کے میں تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی اور جو ان کا حق بنتا تھا وہ انہیں نہیں دیا گیا. تو وہ گریونسز ہیں, لیکن اس سب کے باوجود بڑی جنرس انہوں نے آفر کی ہے, کیونکہ یہ جو داعش وغیرہ ہے مولانا کا مکتبہ فکر اس سے ڈیفرنٹ ہے. اس کے اوپر داعش کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں تو مولانا اس معاملے میں مصالحتی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا اگر حکومت کی خواہش ہے, اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے تو وہ افغانستان بھی جا کر اس معاملے میں مذاکرات کر سکتے ہیں, بات کو مزید بڑھا سکتے ہیں تاکہ حالات بہتر ہوں. ساتھ ساتھ انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ نواز شریف مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب جو کام کر رہے ہیں کہ لاہور کے میئر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اس کے علاوہ انہیں میرے خیال میں وہ نواز شریف کا کام نہیں ہے. نواز شریف نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیچر کے آدمی ہیں, انہیں ملک کی سلامتی سیکیورٹی کے حوالے سے زیادہ کام کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے. ابھی بھی موقع ملتا ہے تو کریں, کیونکہ نواز شریف نے اس مسئلے کا کامیاب حل پیش کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2008 سے 2013 تک سیکیورٹی صورتحال کیا تھی. ہر روز دھماکے ہوتے تھے, معذرتوں, تعزیتوں, ایمبولینسوں کے شور, چیخوں اور کراہوں کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن وہ حالات پھر نواز شریف نے آ کر گریجولی ٹھیک کر لیے تھے اور بلوچستان کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا. بلوچستان ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پاکستان کا جھنڈا نہیں چل سکتا, لہرا سکتے تھے, ترانہ نہیں پڑھ سکتے تھے. وہاں پر انہوں نے ایک سلوشن پیش کیا. ڈاکٹر عبد المالک اور ثناء اللہ زہری کی حکومتوں کو 2.5 سال دیے, اور 2.5 سال حالانکہ ڈاکٹر عبد المالک کو پہلے موقع دیا گیا, اور ڈاکٹر عبد المالک جو ہیں وہ ایگری نہیں, وہ اپوزیشن کے تھے. ثناء اللہ زہری کا پہلے موقع بنتا تھا لیکن انہوں نے دیا. لیکن جب ثناء اللہ زہری کی جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی بلوچستان میں, تو اس وقت جو ہے حالات زیادہ خراب کر دیے گئے اور ہائیبرڈ نظام عمران خان کو لانے کے لیے مسلط کیا گیا, اور سب سے پہلے بلوچستان میں کارروائی کی گئی اور وہاں پہ حکومت تبدیل کی گئی. عاصم باجوہ صاحب بھی سنا ہے, اس میں بڑے انسٹرومنٹل رول انہوں نے ادا کیا تھا. تو بہرحال نواز شریف کو دیکھیے, نواز شریف کی ناراضگی بھی ہے, لیکن نواز شریف کو اگر موقع دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں انہیں اس موقع کے ملک کی خاطر اس موقع کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیشنلی اور انٹرنیشنلی دہشت گردی کا افریط جو ہے کسی ایک جماعت سے ختم نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ آپریشن کرے گی اور دہشت گردی ختم ہو سکے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف اور محسن نقوی مذاکرات کریں گے اور دہشت گردی ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی چاہیے ہوگی. اچھا, خواجہ آصف صاحب نے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے اسمبلی میں کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات خراب میری وجہ سے ہو رہے ہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. اچھا, ظاہر ہے خواجہ صاحب نے یہ بات ویسے ہی کی ہے, اس کا قطعاً یہ مطلب ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا کہ بندہ استعفیٰ دے دے گا, اس لیے کہ ہماری سوسائٹی مختلف ہے نا. دنیا میں کہیں اور اگر ایسے واقعات ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی. وہاں پر اگر کوئی برج گر جائے
تو وہ وزیر تعمیرات جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا وزیر وہاں پر استعفیٰ دے دے گا. کوئی ریل کو حادثہ پیش آئے تو ریل کا وزیر استعفیٰ دے دے, جہاز کو حادثہ پیش آئے تو وزیر ہوا بازی استعفیٰ دے دے گا. پاکستان کی سوسائٹی میں یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ آج دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور وزیر دفاع استعفیٰ دے دیتا ہے, کل کو ایک اور وزیر دفاع ہوگا, یہاں 2 دہشت گردی کے حملے ہوں گے, پھر اس کو نکالیں گے تو ایک اور, یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا. یہاں پہ بجائے اس کے کہ اس طرح کے استعفے دیں, یہاں پہ پالیسیز کے تسلسل کی ضرورت ہے اور لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک نئے عزم سے, حوصلے سے اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو خواجہ آصف کے استعفے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اس کو ہمیں خواجہ آصف کے رہنے سے فرق پڑ سکتا ہے اور وہ انہیں رہنا چاہیے. سیکیورٹی ایشوز پاکستان میں بے انتہا ہو چکے ہوئے ہیں بھائی, ہر روز دھماکے ہو رہے ہیں, 2 3 دھماکے ہو رہے ہیں, معصوم جانیں ضائع جا رہی ہیں, مسجدوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور اس کی بنیادی ریزن فتنۃ الخارج ہے, جو کہ انسانی جن کا اسلام کی اپنی ڈیفینیشن ہے, جو معصوم انسانوں کو شہید کرتے ہیں, جو مسجدوں کو تباہ کرتے ہیں, جو بچوں کے اوپر خودکش بمبار چڑھا دیتے ہیں. تو یہ ایک فتنہ آ گیا ہوا ہے اور مذہبی طور پر بھی اس فتنے کو ختم کرنے کا حکم ہے, اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم ہے. اور یہ جو ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والے گروپس ہیں, جب تک ان کا کلا کما نہیں ہوگا, اس ملک کی صورتحال نہیں ہوگی, ایک آئرن ہینڈ کے ساتھ انہیں ایک گرینڈ آپریشن کے ذریعے انہیں ختم کرنا ہے. لیکن وہاں ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ وہ گرینڈ آپریشن ہی حل نہیں ہے, یہ ملٹی پرونگڈ ایشو ہے, اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک حل ہے گرینڈ آپریشن جو 1 مہینے چلے گا, 2 مہینے, 3 مہینے سے زیادہ کیا چلے گا. تو اس کے بعد کیا ہونا ہے, اس کے بعد پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا ہے, پولیٹیکل سلوشن کی طرف جانا ہے. پھر اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری آتی ہے, میڈیا میں سے ان کے ہمدردین کو ختم کرنا ہے. وہ لوگ جو ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, جو ان کی تعریفوں کے قصیدے پڑھتے ہیں, انہیں ختم کرنا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہو گئی ہے. اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل گیم بھی ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کیا ہیں اور انڈیا کس طرح اس میں انوالو ہے, دنیا کی توجہ اس طرف دلوانے کی ضرورت ہے. کیا پاکستان افغانستان میں ٹارگیٹڈ آپریشن کرے گا؟ تو کرنا چاہیے. کیا شریف اللہ جیسے اور مجرموں کو امریکہ بھیجنے کا پاکستان کو نقصان ہوگا؟ تو یہ ساری صورتحال ہے, یہ انٹرنیشنل سچویشن بھی ہے, اس کو انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا چاہیے. یہ معاشی مسئلہ بھی ہے, یہ جو ہے سیاسی مسئلہ بھی ہے. اس کے اوپر ہر اینگل سے بات کریں گے. صرف عسکری سلوشن نہیں ہے, عسکری سلوشن امپورٹنٹ ہے لیکن صرف وہ درکار نہیں ہے, اس کے علاوہ باقی سلوشن بھی ہونے چاہیے. ملک اس قدر دشواری سے گزر رہا ہے, لوگوں میں خوف ہے, ہراس ہے. اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے کہ لوگوں کی زندگی مزید مشکل کر رہی ہے. سولر والے ایشو پہ آپ نے دیکھا کہ کیا کیا, آپ نے دیکھا حکومت نے سولر والے ایشو پہ کیا کیا کہ وہ یونٹ جو 27 روپے سولر والے دیتے تھے حکومت کو, اب وہ 10 روپے میں خریدا جائے گا. یعنی سولر والوں کی موٹیویشن ہی کل کر دی. پاکستان میں 3 لاکھ کے قریب صارفین ہیں سولر والے. اور وزیر نے اویس الغاری نے جو باتیں کی ہیں وہ کوئی بہت عقل مندانہ باتیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا سولر امیر آدمی لگواتے ہیں. بھئی امیر آدمی کو سولر کی کیا ضرورت ہے؟ سولر تو مڈل کلاس والے لگاتے ہیں جو بل دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے یونٹ چل گئے کتنے نہیں. تو سولر تو مڈل کلاس کی ضرورت ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح کا حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ سی این جی پمپ سٹارٹ کیے, گاڑیوں میں سی این جی کٹیں لگوائیں, پھر بعد میں وہ ختم کر دیا. تو جس کا عام صارف کو نقصان ہوا. دنیا میں کوئی اور ہوتا تو اس وقت سولر کے جو صارفین ہیں وہ حکومت پر مقدمہ کر سکتے تھے کہ آپ نے ہم سے انویسٹمنٹ کروائی, ہم نے اپنے کسی کے 10 لاکھ کسی کے 15 لاکھ روپیہ لگے, ہم نے سولر لگوائے اور اب آپ نے اپنی پالیسی چینج کر لی ہے, تو اس کا کوئی حل پیش کرنا چاہیے. آخر میں بات کر لیتے ہیں, کچھ ارشاد بھٹی صاحب نے انٹرویو کیا طارق جمیل صاحب کا, اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس میں گیت گنگنائے, تو کوئی غرض نہیں ہے اگر وہ گیت گانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ امیروں کے مولوی ہیں, غریبوں کی طرف نہیں جانا چاہتے, تو مولانا نے کہا کہ بھئی میرا رہن سہن ہی ایسا ہے. عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے پاس گیا تو ان سے کہوں گا کہ بہت اچھا کام کیا. نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بات کی جی کہ نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے مجھے ایک بیگ دیا, اس کے اندر سونے کے زیورات تھے, کھانا بڑا اچھا کھلاتے ہیں, اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اچھا, مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت کسی فنکشن میں جانے کے بڑے پیسے بھی لیتے ہیں اور لوگ خوشی سے دیتے ہیں.
تو ارشاد بھٹی صاحب نے اچھے سوالات کیے، اور اچھے سوالات ارشاد بھٹی صاحب نے یقیناً بہت اچھی ریسرچ کی ہوئی تھی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر لوگ مولانا صاحب کو اپنی تقریب پہ بلانے کے پیسے دیتے ہیں تو یہ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے۔ مولانا صاحب ڈاکے نہیں مارتے، ظاہر ہے ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں، یا گانے گنگنا رہے ہیں، یہ کوئی تنقید کی وجوہات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مولانا صاحب دین کو چھوڑ کر کسی ایک سیاسی پارٹی کے حق میں بیان دے دیتے ہیں تو ان کی جو شخصیت میں جو ہمہ گیریت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک پارٹی کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ درخواست ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن ارشاد بھٹی نے اچھا سنسیشنل انٹرویو کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔